بندہ جب بھی بندے سے گناہ ہو معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے اور غفور الرحیم ہے، وہ تو انتظار کرتی ہے اللہ کی ذات کہ کب میرا بندہ آئے میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے ہم اپنے اعمال کو اعلیٰ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز بہت بڑا عمل دیا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ اب ایک بندہ اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے، مسجد میں نہیں جاتا، وہ بے شک زبان سے نہیں کہتا، مسلمان ہے وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ اس کا پورا وجود پکار رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے، تو نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا۔ اب کوئی دوست آؤ مجھے سے میٹنگ کرو، مجھے ملو، بندہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے، میرے دوست نے مجھے بلایا ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے، اللہ بلا رہا ہے میرے بندوں آ جاؤ میرے آگے، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ جو نہیں جا رہا وہ بے شک زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن اس کا پورا وجود پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ والے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ کیوں کہتے تھے ہمیں موت بڑی عزیز ہے؟ وہ ایک صحابی آخری وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آخری وقت آیا لوگ رو رہے ہیں، ان کا رونے کا تو نہیں، یہ تو خوشی کا وقت ہے، کل کو اللہ سے ملیں گے، اللہ کے رسول سے ملیں گے، اپنے دوستوں سے ملیں گے۔ جس کو اللہ کو محبت ہوگی نا، جو ہے نا وہ انتظار کرتا ہے کب موت آئے میں اللہ سے ملوں۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ شوق نہیں ہے، صحابہ جب کہتے تھے نا، جب باہر جاتے تھے اللہ کے راستے میں جاتے تھے، کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا، تو وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ تمہیں اس قوم سے پالا پڑا ہے، تمہارا اس قوم سے مقابلہ ہے جس کو موت اتنی عزیز ہے، اتنی محبوب ہے، اللہ کے راستے کی موت، اللہ کے لیے مر جانا اتنا محبوب ہے جتنے تمہیں شراب اور عورتیں محبوب ہیں۔ یہ ان کا جذبہ ہوتا تھا، یہ ان کا شوق ہوتا تھا، یہ ان کا ولولہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، سیکریفائس کر دیں اپنے آپ کو۔ تو اس لیے یہ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ اس کی ہر چیز سے واقف ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے گناہ اگر ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا، یہ سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین بندہ وہ ہے جناح اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے ہاں جو گناہ کر کے واپس لوٹ آتا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ آنا ہی سب سے بڑی بات ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ اے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے وہ بندے، حالانکہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن اللہ انہیں اپنا بندہ کہہ رہے ہیں۔ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کہتا ہے تم اتنے گناہ تمہارے ہو جائیں آسمان تک جا کے لگ جائیں، آسمان تک لگ جائیں، اور ایک دفعہ کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو کوئی اللہ کی طرف آئے تو صحیح، کوئی اللہ سے مانگے تو صحیح۔ جو مانگنے والوں کو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ سے مانگیں، بار بار مانگیں، بار بار مانگیں۔